کی اونٹ پر سوار ہو گئے اور چلے گئے. حضرت عائشہ کو یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کس کا اونٹ ہے بخاری کی روایت کے مطابق. اور جب حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ میرا اونٹ سمجھ کر اللہ کے نبی میری دوسری سوتن کی اونٹ پر بیٹھ کر چلے گئے, آپ کو پتا نہیں چل سکا. اتنی دیر کی جدائی حضرت عائشہ برداشت نہیں کر سکیں. ایک بیابان کھیت میں جاتی ہیں, گھاس میں جاتی ہیں اور اپنا پیر اس خر گھاس میں ڈال دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے پروردگار سلط علی قربن, اے اللہ کوئی بچھو اس کھیت کے اندر مسلط فرما دے, تلدغنی جو مجھے ڈس لے, جو مجھے کاٹ لے, میں اس کے زہر سے مر جانا پسند کر لوں گی, لیکن نبی اکرم کی یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی. ہوا رسول اللہ, وہ تو تیرے رسول ہیں, ہوا رسول وہ تو تیرے پیغمبر ہیں, میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اس سے بہتر ہے کہ میں نے اس کھیت میں اپنا پیر ڈال دیا. سلط علی اقربن, آئے اللہ کوئی بچھو بھیج دے, تلدغنی جو مجھے ڈس لے اور اس کے زہر سے میں مر جاؤں. مجھے مر جانا پسند ہے لیکن نبی اکرم کی جدائی پسند نہیں. اتنی چاہنے والی بیویاں موجود ہیں لیکن نبی اکرم کیا فرما رہے ہیں, فاتقوا الدنیا, دنیا سے بچنا, واتقوا النساء, اور عورتوں سے بھی بچنا. عورتوں سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ عورت کو دیکھو بھاگو, عورت کے فتنے سے بچنا. عورتوں کے پاس اتنے فتنے ہیں, جہاں تمہاری کھوپڑی میں سوچنا بند ہوگا وہاں سے اس کا فتنہ شروع ہوگا. اور رونے میں تو اتنا ماہر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے پہلوان چت ہو جاتے, ضرور اس پر ظلم ہوا ہوگا بیچاری پر. اس کا ایک آنسو سیلاب لے آتا ہے. بڑے بڑے پنچایت میں بیٹھنے والے لوگ ڈر جاتے ہیں, اگر وہ رونا شروع کر دے, آنسو بہانا شروع کر دے, تو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے مظلوم ہستی یہی ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے بڑا ظلم تو کسی کے اوپر ہوا ہی نہیں آج تک. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, دنیا سے بچنا مطلب دنیا کے فتنوں سے بچنا, اور واتقوا النساء, عورت سے بچنا نہیں, عورتوں کے فتنے سے بچنا. پھر آپ نے ایک مثال دی, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ, تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی, اس بنی اسرائیل کی وہ قوم کو بھی عورت کے فتنے نے تباہ کیا ہے. پہلا فتنہ قوم بنی اسرائیل کے اندر جو داخل ہوا وہ اسی عورت کا فتنہ تھا. بلعم باعور والی, ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں, وہ تمام واقعات کی طرف میں آپ کو لانا نہیں چاہتا ہوں. میرے بھائیو بس اتنا بتا, بنی اسرائیل کے اندر بھی پہلا فتنہ اسی عورت کا فتنہ تھا. اس لیے فرمایا کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں. عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو کہا جا رہا ہے, مطلب شیطان اسی جال کو پھینکتا ہے مردوں کو پھنسانے کے لیے. جیسے ہم اور آپ جال پھینکتے ہیں مچھلی کو پکڑنے کے لیے, تو شیطان کا جال یہ عورتیں ہیں. چھوٹے سے گانے نے کروڑ پتی نہیں کھرب پتی بنا دیا اس کو. برباد ہو گئے ہم اور آپ, لٹ گئے ہم اور آپ, تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہم اور آپ. ایک آدمی 25 لوگوں کے ٹکٹ دلاتا, چلو ہم لے کے چل رہے ہیں اپنی. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء, پہلا فتنہ بنی اسرائیل کے اندر جو تھا وہ اسی عورت کو لے کے تھا. یہی دنیا کی محبت امت کے زوال کا سبب بنتی ہے. ابو داؤد کتاب الملاحم کے الفاظ پر غور کرو. یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع لکلۃ علی قصتها, دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں. دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کیا مثال دی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے. دنیا کی ساری قوم
تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کبھی کسی کے ہاں ولیمہ ہو شام کو تو بہت سے لوگ دوپہر میں کھانا نہیں کھاتے ہیں، اب شام ہی کو کھائیں گے، اور شام کو اتنا کھاتے ہیں کہ پھر صبح پتہ چلتا ہے کہ ہاسپٹل میں بھرتی ہیں، ڈائریا ہو گیا. بھوکے لوگ دسترخوان پر جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. اس کے وجہ کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ قال قائل یا رسول اللہ ومن قلت یومئذ نحن، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد کم ہوگی جو ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی ساری قومیں؟ آج کیا ہے، چاروں طرف عرب اور بیچ میں جس کی آبادی 1 کروڑ تک نہ ہو سارے عربوں کو نچا رہا ہو، جہاں چاہتا ہے وہاں گھماتا ہے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے کھل کے اور نہیں بولوں گا ورنہ پتا چلا کہ چوکا گھاٹ میں پھر آپ ملنے آئے ہم سے. یہی صورتحال ہے. فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تم تعداد میں کم نہیں ہوگے بلکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ. 1 ارب سے زیادہ ہے ہماری تعداد پوری دنیا میں جوڑا جائے تو، 1 ارب سے زیادہ، لیکن 1 کروڑ سے نہیں لڑ پا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس کوئی اصول ہیں، نہ ضابطے ہیں، نہ خاکہ ہے، نہ رننیتی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا، اتنا رسوا نہیں تھا، اتنا مقہور نہیں تھا، اتنا مغضوب نہیں تھا جو اس دور میں مسلمان دیکھا جا رہا ہے. اس وقت تعداد میں تم کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. پھر وجہ کیا ہوگی اللہ کے نبی؟ پھر ہمارے اوپر دنیا کی ساری قومیں کیوں ٹوٹ پڑیں گی؟ ہمیں کیوں نچائیں گی؟ ہمیں کیوں کھا جائیں گی؟ ہمیں کیوں استعمال کریں گی؟ فرمایا غصاء ان کا غصاء السیل، تمہاری حالت کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگی، خسو خاشاک کی طرح ہوگی. جیسے سمندر میں کوڑا کرکٹ بھرا ہے اور سمندر کی ایک لہر آتی ہے اس کوڑا کرکٹ کو بہا کے لے جاتی ہے، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں بہا کر لے جائیں گی. کوئی حیثیت نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے. جیسے سمندر میں پڑا ہوا کوڑا کرکٹ خسو خاشاک بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسی تمہارا تعداد بھی تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن سمندر کی لہریں کوڑے کرکٹ کو خسو خاشاک کو جہاں لے جانا چاہتی ہیں لے جاتی ہیں. ایسے ہی دنیا کی ساری قومیں تمہیں نچائیں گی جہاں چاہیں گی، استعمال کریں گی جیسے چاہیں گی. غصاء کا غصاء السیل وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں اس لیے ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ تمہارا رعب و دبدبہ جو کافروں کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا. کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکل جائے گا. دیکھ لیجئے ایک ظالم ملک اسرائیل کا جو مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ہونا چاہیے، جو عرب ملکوں کا رعب و دبدبہ ہونا چاہیے، ایک طرف شام ہے، ایک طرف لبنان ہے، ادھر ایران ہے، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے، ساری چیزیں بیچ میں پھنسا ہوا جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں عربوں کا رعب و دبدبہ، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اس کے اندر سے نکل چکا ہے، کوئی خوف نہیں ہے. والا اس پیشین گوئی کو تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا. وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ
वहन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों के अंदर वहन पैदा कर देगा, तुम्हारे दिलों में कमजोरी पैदा कर देगा, वहन पैदा कर देगा। सहाबाए किराम ने ये लफ्ज पहली बार सुना था, वहन, कमजोरी। अल्लाह के नबी ये क्या है, अल्लाह वहन पैदा कर देगा, ये क्या है? मल वहनु या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी कैसी कमजोरी हमारे दिल में पैदा कर देगा? आय अल्लाह के नबी वहन क्या है, ये कौन सी कमजोरी है? फरमाया जानते हो जिन चीजों की वजह से ये होगा वो दो चीजें हैं, वही सबसे बड़ी तुम्हारी कमजोरी होगी, और इन्हीं दोनों कमजोरियों की वजह से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत डाल देगा, दुनिया तुमसे छूटेगी नहीं, दुनिया को छोड़ नहीं पाओगे, दुनिया के पीछे पड़े रहोगे और दुनिया की चाहत में इतना आगे बढ़ जाओगे कि तुम्हारी मस्जिदें खाली होंगी, इबादतों से तुम्हें मतलब नहीं होगा, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत से मतलब नहीं होगा, उनके दीनी माहौल में उनको जज्ब करने से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। फरमाया दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल देगा, वह कराहियतुल मौत, और मौत को तुम ना पसंद करने लगोगे, अल्लाह की राह में मरना तुम्हें गवारा नहीं होगा, जिहाद का नाम सुनोगे भागने लगोगे, अल्लाह की राह में जान देने से तुम्हें नफरत हो जाएगी, तुम कराहियत महसूस करने लगोगे। ये दो कमजोरियां तुम्हारे अंदर जब पैदा हो जाएंगी तुम मरो और कटो, और दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसी टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। वरना सहाबाए किराम के दिलों में दुनिया की हैसियत क्या थी? क्या सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर का वो वाकया, हजरत उमर फारूक के पोते का वो वाकया नहीं सुना कि उस दौर का जो हुक्मरान था उस इलाके का, जिसका नाम था हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, खाने काबा का तवाफ करने आया। उसने देखा कि खाने काबा का तवाफ हो रहा है और एक नौजवान शख्स खाने काबा का तवाफ कर रहा है, लेकिन उसके एहराम में पैबंद लगे हुए, जोड़ लगे हुए, कई जोड़ लगे हुए। उसने लोगों से पूछा कि ये कौन नौजवान है जो फटा पुराना एहराम पहनकर आया है? किसी ने बताया हिशाम, ये हजरत उमर फारूक के पोते हैं, इनका नाम सालिम है, ये अब्दुल्ला के बेटे हैं। सालिम के बाप का नाम अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बाप का नाम उमर, यानी उमर के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे सालिम, उमर फारूक के पोते। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत का पोता उमर, तुम कुछ कमा कर नहीं गए, दुनिया से कुछ लेकर नहीं गए, तुम्हारे पोते का यह हाल है, तुमने अपने बेटे तक को कुछ नहीं दिया। अगर बेटे को दिया होता तो बेटा अपने बेटे को जरूर देता। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने तवाफ के दौरान अब्दुल्ला इब्ने सालिम से मुलाकात की, कहा अस्सलाम वालेकुम। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे जानते हो? सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह के बंदे हो, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, तुम भी यहां इबादत के लिए आए हो, मैं भी यहां उम्रे की गर्ज से आया हूं, तवाफ की गर्ज से आया हूं, इससे ज्यादा और क्या जानना है? फिर एक तवाफ का चक्कर पूरा हुआ। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने कहा कि मैं हिशाम हूं, इस इलाके का हुक्मरान हूं, खलीफा हूं। जवाब दिया चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपसे मुलाकात हो गई, ठीक है तवाफ कर लिया जाए। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने ज्यादा लिफ्टी नहीं दी। तीसरे चक्कर में हिशाम ने कहा सालिम इब्ने अब्दुल्ला, तुम्हारी हालत देखकर कुछ मदद करने को दिल करता है, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो लिस्ट दे देना, आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया? इन्नी लास्तही मिनल्लाहि अन असअला फी बैती गैरा। आए हिशाम, शुक्रिया,
آپ نے کہا جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کے گھر میں مجھے شرم آتی ہے اللہ سے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں، کسی غیر سے میں مدد مانگوں، کسی غیر سے اپنی حاجت اور اپنی مشکلیں اس کے سامنے رکھوں۔ انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے دامن پھیلاؤں۔ سالم ابن عبداللہ نے 7 چکر پورے لگائے، مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد رفع یدیہ للسماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور رو رو کر چپکے چپکے سے دعائیں کرنے لگے۔ ہشام ابن عبد الملک یہ ساری چیز دیکھ رہا تھا کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اس کو کیا معلوم کہ سالم ابن عبداللہ کیا مانگ رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس نے دیکھا کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ کر فارغ ہو گئے ہیں، اب یہ خانہ کعبہ سے باہر نکلیں گے، ان کو ایک راستے میں چوراہے پر جا کر میں پکڑ لوں گا۔ اور جیسے ہی سالم ابن عبداللہ مسجد حرام سے جب نکلے اور ایک راستہ ہوتے ہوئے چوراہے پر آئے، ہشام ابن عبد الملک نے اس چوراہے پر سالم ابن عبداللہ کو پکڑ لیا، فرمایا الآن خرجت من بیت اللہ فصلنی حاجتن، آئے سالم ابن عبداللہ، اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے، اب بتاؤ فصلنی حاجتن، کوئی ضرورت ہو تو پوری کروں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سالم ابن عبداللہ سمجھ گئے یہ ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ میری کون سی ضرورت پوری کرو گے؟ ہشام ابن عبد الملک نے کہا میں سمجھا نہیں۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا ام حوائج الدنیا من حوائج الآخرہ، دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی؟ ہشام نے جواب دیا آخرت کی ضرورت تو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اے سالم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خود محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے لیکن آخرت میں قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، اس لیے میں دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں آخرت کی نہیں۔ سونا چاندی دال چاول جو چیز اناج غلہ کپڑا لتا اس زمانے میں جو چلتا تھا وہ میں پوری کر سکتا ہوں، دنیاوی ضرورت۔ سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے اور کہتے راستہ چھوڑو۔ کہا میں راستہ نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں مجھ سے اپنی ضروریات کا سوال کرنا ہوگا، میں چاہوں تو اپنی مرضی سے بھی بہت سی چیزیں بھیج سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا نہیں ان ضرورتوں میں تمہیں ضرورت کس چیز کی ہو اور وہ چیز ہم نہ بھیج سکیں، اس لیے لسٹ بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے۔ سالم ابن عبداللہ چیخ پڑے ہشام تم کیا چاہتے ہو کہ میں تم سے دنیا مانگوں؟ کیا یہ دنیا میں زندہ نہیں تھے؟ کیا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی؟ کیا جنگل میں چلے گئے تھے اللہ کی وظیفہ پڑھنے کے لیے؟ کیا اپنی بیوی اور بچے کے لیے کمایا نہیں کرتے تھے؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں تم سے دنیا مانگوں؟ ہشام نے کہا کہ دنیا کی جو ضرورت ہو بتاؤ میں پوری کروں گا۔ کہا سالم ہشام تم نے غور نہیں کیا؟ کیسا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کیا کیا؟ کہا دونوں ہاتھ اٹھا کر تم نے دعا مانگی، دیکھا تھا؟ ہاں۔ تو بتاؤ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ بتاؤ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ ہشام کہتا یہ میں کیا جانوں، آپ آہستہ آہستہ رو رو کر دعا کر رہے تھے، آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے آپ نے کیا مانگا، یہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے رب سے کیا مانگا آپ کا رب جانتا ہے۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور میں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں، جملوں پہ غور کیجئے گا نوجوانوں، دنیا غور کیجئے گا، اے 50,000 کی ساڑیاں بنانے والوں،
غور کیجئے گا اس دنیا کے پیچھے اپنی عبادتوں کو برباد کرنے والوں. سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا کیا تھا؟ آئے ہشام، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں. آئے ہشام، تم کہتے ہو مجھ سے سونا مانگو، چاندی مانگو، گلہ مانگو، اناج مانگو، کپڑا مانگو، انہی دنیا کا سوال کرو. جب میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے رب سے مانگا، تو ما سالت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها. تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. جب میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارا تو دنیا کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا. سونا اور چاندی، کپڑا اور لتا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا. ہیرے اور جواہرات تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگے جو دنیا کا مالک ہے. فکیف اسألها من لا یملکها. تو میں اس سے دنیا کیا مانگوں جو آج مرا اور کل یہ حکومت دوسرے کے ہاتھ میں، آج مرا اور کل یہ خلافت دوسرے کے سپرد. ارے دنیا کا تو مالک ہی نہیں تو تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. میرے بھائیوں، غور کرو، صحابہ کے دل میں دنیا کی یہ حیثیت نبی اکرم کی تعلیم کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، تو خود محمد رسول اللہ کے دل میں دنیا کی حیثیت کیا رہی ہو. اس نے اپنا معاملہ بھی بتا دیا کہ لوگوں، میں بیویوں سے ملتا بھی ہوں، میں محنت و مزدوری بھی کرتا ہوں، میں کماتا بھی ہوں، بیویوں کو کھلاتا بھی ہوں، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت بھی کرتا ہوں، میں رہبانیت اختیار نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی دنیا کی حیثیت میری نظر میں یہ ہے. عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت اٹھاؤ جس کو امام ترمذی ابواب الزہد کے اندر لائے ہیں کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر وقد اثر فی جنبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر سو گئے. جب سو کر اٹھے تو پیٹھ پر نشان پڑ چکے تھے، داغ پڑ چکے تھے. فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطان. نبی اکرم کی پیٹھ پر جب ہم نے نشان دیکھے، نبی اکرم کی پیٹھ پر جب ہم نے نشان دیکھے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی، یہ یہود و نصارہ تو نرم گرم بستروں پر سوئیں اور ہمارا نبی ٹوٹی پھٹی چٹائی پر لیٹے. لو اتخذنا لک وطان، ہم آپ کے لیے ایسا بستر بنا دیتے ہیں جس پہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے گی. آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں. نرم گرم بستر پر لیٹنا منع نہیں ہے، صوفے پر لیٹنا منع نہیں ہے، گدے پر لیٹنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں عبداللہ ابن مسعود کو جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اے عبداللہ تم میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرنا چاہتے ہو، مالی ولی دنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ. اے عبداللہ، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو تھکا ہے اور تھک کر چور ہو گیا اور کوئی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا. ثم راحا، تھوڑا آرام کیا، وَتَرَكَهَا، اور اس سایہ دار درخت کو چھوڑ کے چلا گیا. جس طرح تھکا ہوا مسافر اس پیڑ کے نیچے ہمیشہ نہیں رہتا، میں بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں، چند دنوں کے لیے آیا ہوں. تو پھر میرے لیے کیا ہے دنیا؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں اس نرم گرم بستر کی. اگر نرم گرم بستر کا انتظام کر دو اور پھر میں تہجد میں نہ اٹھ سکوں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے ادا نہ کر سکوں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس تعلیم کا اثر سالم ابن عبداللہ پر یہ پڑا تھا کہ وہ ہشام سے کہہ رہے تھے کہ ما سالت الدنیا من یملکها، ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. غور کرو، صحابی کے نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، پھر نبی کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور پھر یہ دنیا جس نے بنائی اس بنانے والے کی نظر میں، اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے. سننا چاہتے ہو تو سنو اسی ترمذی کی حدیث، لو کانت الدنیا
لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں، اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. ایسیوں میں رہو، طرح طرح کی نعمتیں کھاؤ، اس دنیا ہی میں منو سلوا حاصل کر لو، پیزے برگر اور تمام مرخن غذائیں کھا لو، لیکن ہم تمہیں یہ نعمتیں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ دنیا کی حیثیت میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یاد رکھنا، دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو. دنیا سائے کی طرح ہے. آپ سائے کو پیچھے کر لیجئے، سایہ، اور آگے کی طرف بھاگیے تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا. سائے کو آپ سامنے رکھیں گے اور پھر سائے کی طرف بھاگیں گے تو جتنی تیز آپ بھاگیں گے اس سے زیادہ تیز اسپیڈ سے سایہ بھاگے گا. وہ آپ جتنا دوڑیں گے سایہ آپ سے آگے نکلے گا. یعنی آپ دنیا کو جتنا چاہیں گے دنیا مزید آپ کے سامنے کھل کر آئے گی کہ اور حاصل کرو. آپ سائیکل لیں گے، آپ کو پھر بائک کی ضرورت پڑ جائے گی. آپ جب بائک لیں گے تو پھر دنیا چیخ چیخ کے کہے گی نہیں اب آپ کو 4 ویلر کی ضرورت ہے. آپ ویگنار، i10، ماروتی، سوزوکی اور آپ اسی طریقے سے یہ گاڑیاں خرید لیں گے تو دنیا پھر چیخ کر کہے گی نہیں فارچونر لے لو، انووا لے لو. آپ اس سے بھی جب آگے بڑھیں گے تو اور زیادہ 10 اور 20 کروڑ کی گاڑیوں پر آپ کی نظر. آپ جتنا اس دنیا کو چاہیں گے یہ دنیا آپ سے مزید مطالبہ کرے گی. اور جب سائے کو آپ اپنے پیچھے کر کے جب آگے کی طرف بھاگیں گے تو جتنا تیز آپ بھاگیں گے سایہ آپ کے آگے نہیں نکلے گا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گا. یعنی دنیا کی حیثیت یہی ہے، دنیا سے جتنا تم اس کو پیٹ کے پیچھے رکھو گے یہ آپ کے پیچھے پڑے گی. دنیا کو اپنا غلام بناؤ، دنیا کے غلام مت بنو، دنیا کے غلام مت بنو. دنیا کو اپنے ضرورت کے تحت استعمال کرو، دنیا کو اپنے سر پہ مت بٹھاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، مولانا رومی نے ایک مثال پیش کی ہے کہ دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کی حیثیت کشتی کی طرح ہے. انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے اور دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے. انسان ہے یہ اور یہ دنیا. اب دیکھیے آپ، یہ دنیا ہے یعنی پانی، یہ انسان ہے یعنی کشتی. کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی بغیر دنیا کے نہیں رہ سکتا ہے. انسان کو دنیا کی ضرورت پڑے گی کیونکہ انسان کشتی اور کشتی کو پانی کی ضرورت یعنی دنیا کی ضرورت ہے. لیکن مثال پر غور کیجئے گا، کشتی کو آپ پانی میں اتاریں گے، پانی کے اوپر یہ کشتی چلے گی تو چلے گی. پانی کے ارد گرد اس کشتی کو جب آپ کھائیں گے تو یہ کشتی چلے گی. جب تک کشتی پانی کے ارد گرد ہے اور پانی کے اوپر ہے تو یہ چلے گی. لیکن اگر اسی دریا کا، اسی نہر کا، اسی سمندر کا پانی اگر اسی کشتی میں لا کے آپ بھر دیں گے، اسی کشتی میں لا کے جب آپ بھریں گے تو یہی کشتی ڈوب جائے گی. یہی مثال دنیا کی ہے. جب تک دنیا کو ضرورت کے تحت آپ استعمال کرو گے تو آپ دنیا میں کامیاب رہو گے، اور جہاں دنیا کو اپنے سر کے اوپر آپ نے بٹھایا آپ برباد ہو جائیں گے. یہ دنیا آپ کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گی. جیسے پانی کو جب کشتی کے اوپر لادنے کی کوشش کریں گے تو کشتی ڈوب جائے گی اور کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے اور ڈوب جائیں گے. ضرورت ہے کشتی کو پانی کی، ضرورت ہے انسان کو دنیا کی، لیکن کشتی کو پانی کے اوپر چلائیے گا تو چلے گی، پانی کو کشتی کے اوپر لائیں گے تو کشتی ڈوب جائے گی. دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو گے تو کامیاب رہو گے اور دنیا کو اپنے سر پہ بٹھاؤ گے اور دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو پاگل کر لو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے. ارے دنیا کی مثال سمجھنا ہے تو دے دیتا ہوں، تھوڑی بری لگے گی آپ کو لیکن لگنے دیجیے، بہت دنوں کے بعد تھوڑا برا بھی لگنا چاہیے. سعودیہ گئے، گلف گئے، کما کر لائے، بہت زیادہ پیسہ حاصل کیا، اب گھر بنا رہے ہو، ٹھیک ہے بنایا،
بڑا عالی شان گھر، بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا گھر سے بہت کما کے لایا ہے، گلف سے بہت اچھا محنت کر کے لایا، بڑا شاندار گھر بنایا ہے۔ اسی مکان میں آپ اپنا روم بناتے ہو، بچوں کا روم بناتے ہو، ڈائننگ ہال بناتے ہو، مہمان کھانا بناتے ہو، سب کچھ بناتے ہو یا نہیں؟ ترتیب سے بناتے ہو۔ لیکن ترتیب سے بنانے کے ساتھ ساتھ اسی مکان کے اندر ایک سائیڈ میں آپ باتھ روم بھی بناتے ہو، ٹوائلٹ بھی بناتے ہو۔ اتنا اچھا گھر، اور اسی گھر میں گندگی کرنے کے لیے ٹوائلٹ بھی بناتے ہو، ایک باتھ روم بھی بناتے ہو۔ آپ کو پورے گھر سے محبت ہے، اور کیوں نہیں بنائیں گے؟ باتھ روم تو آپ کے گھر کا ایک حصہ ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آپ پیشاب اور لیٹرین تو آپ کی ضروریاتی زندگی ہے، آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، بنانا ہی پڑے گا۔ لیکن باتھ روم بنانے کے بعد، تیار کرنے کے بعد سنگ مرمر بھی بچھا لو اس میں، اس کے باوجود آپ کا دل باتھ روم میں نہیں لگتا ہے۔ کتنی دیر کے لیے جاتے ہو؟ 5 منٹ کے لیے؟ بہت زیادہ قبض ابز ہوا، ٹائٹ ہو رہی ہے لیٹرین، 10 منٹ 15 منٹ، لیکن جب تک بیٹھے ہو تب تک اس عالی شان باتھ روم میں بھی ناک میں منہ رکھ کر بیٹھنا نہیں چاہ رہے ہو، مجبوری ہے بیٹھ رہے ہو۔ اور جیسے ہی آپ فارغ ہوئے جلدی سے ہاتھ دھویا بھاگے، آپ کے گھر کا وہ حصہ ہے، آپ نے بنایا ہے، لیکن آپ اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہو۔ جتنا دل آپ پورے مکان سے لگاتے ہو اتنا دل آپ کا ٹوائلٹ میں نہیں لگتا، لیکن ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتے ہو۔ پس میرے بھائیو، دنیا کی حیثیت بھی اسی ٹوائلٹ کی طرح ہے جو ضرورت کے تحت استعمال کرو۔ لیکن اس ٹوائلٹ سے آپ دل لگا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے 24 گھنٹے باتھ روم میں بیٹھے ہیں، اور آپ کو ٹوائلٹ سے محبت ہو گئی، باتھ روم سے محبت ہو گئی ہے۔ کتنا بڑا بے وقوف انسان ہوگا جو 24 گھنٹے اے سی روم چھوڑ کے، ایئر کنڈیشن روم چھوڑ کے باتھ روم میں بیٹھا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو باتھ روم سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، اے سی روم میں کچھ نہیں ہوتا، جب تک وہ سگریٹ یا بیڑی نہ پیئیں تو ان کو موشن بھی نہیں ہوتا، اتنی ان کو انسیت ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جس طریقے سے گھر بناتے وقت ٹوائلٹ کا بنانا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، ایسے ہی ہمیں دنیا میں رہ کر دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہماری ضرورت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن آپ ٹوائلٹ سے دل نہیں لگاتے ہو، اسی طرح ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا ہے۔ جو حیثیت آپ مکان کو دیتے ہو ٹوائلٹ کو نہیں، اسی طریقے سے جو مقام ہمیں آخرت کو دینا ہے وہ ہمیں دنیا کو نہیں دینا ہے۔ یہ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک چھینٹ کا کپڑا آ گیا، پرچہ میں نے رکھ لیا، مجھے معلوم ہے کہ جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں وہاں تک میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میرے بھائیو، حضرت عائشہ کے پاس چھینٹ کا ایک کپڑا آ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ کپڑا اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے کہیں سے گفٹ میں ملا۔ وہ چھینٹ کا کپڑا اتنا، چھینٹ جانتے ہیں نا، آپ سے زیادہ چھینٹ کے کپڑے کے بارے میں آپ کے گھر کی بہنیں اور مائیں جانتی ہوں گی، آپ کی بیویاں جانتی ہوں گی۔ ایک دور تھا چھینٹ کا کپڑا بہت چلا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس چھینٹ کا کپڑا آ گیا، بڑا خوبصورت کپڑا تھا، تحفے میں ملا تھا، لیکن حالت یہ تھی ہمارے سماج کی، ہماری سوسائٹی کی، کہ جب بھی کوئی اپنی بیٹی کی یا بہن کی شادی کرتا تو میرے پاس آ کر کہتا عائشہ مجھے وہ چھینٹ کا کپڑا دے دو، عاریتن دے دو، ایک دن کے لیے دے دو، مجھے اس کپڑے میں اپنی بیٹی کو دلہن بنانا ہے، مجھے اپنی بہن کو دلہن بنانا ہے۔ جب اس کی رخصتی کر دوں گا وہ اپنے گھر چلی جائے گی، دوسرے دن وہ کپڑا لے کر میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے اور اپنی بہن اور بیٹیوں کی شادی کے لیے وہ چھینٹ کا کپڑا مجھ سے لے جایا کرتے تھے، اور دوسرے دن وہ کپڑا میرے پاس واپس کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اب دنیا نے اتنے پیر جما لیے ہیں، اب دنیا اتنی فراخ ہو گئی ہے کہ اب وہی چھینٹ کا کپڑا میں اپنی باندی کو دیتی ہوں، میں اپنی لونڈی کو دیتی ہوں تو وہ بھی ناک اور منہ بناتی ہے۔ وہ چھینٹ کا کپڑا میرے گھر کی لونڈی، میرے گھر کی نوکرانی، میرے گھر کی خادمہ بھی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس کو کیسے کہہ رہی کہ دنیا نے جب اپنے پیر جما لیے، دنیا نے تھوڑی سی وسعت پیدا کر لی، دنیا نے اپنے پیر جما لیے، تو اب میرے گھر کی خادمہ بھی وہ کپڑا پہننے کے لیے تیار نہیں۔ بخاری کی روایت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے ریشم کا کپڑا دے دیا، حالانکہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، ایسی عاریتن آپ کو تحفتن دے دیا۔ اللہ کے نبی اس کپڑے کو دیکھ رہے ہیں، اس کپڑے کو دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کی بھیڑ لگ گئی، اس کپڑے کو دیکھنے لگے، اس کی خوبصورتی پر نظر ڈالنے لگے۔ نبی اکرم سمجھ گئے ان صحابہ کو اس ریشمی کپڑے کی محبت نے گرفتار کر لیا ہے۔ فوراً آپ نے اس کپڑے کو تہہ کر کے صحابہ کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، تمہیں یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے؟ تمہیں اس کپڑے کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، واللہ لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنت افضل منہا، سعد ابن معاذ کو جنت کے اندر جو رومال ملے گا، سعد ابن معاذ کو جنت کے اندر جو ایک چھوٹا سا کپڑا، ایک مندیل، ایک رومال جو دیا جائے گا، وہ اس ریشمی کپڑے سے کتنا زیادہ افضل ہوگا، کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے جنت کے رومال کی طرف صحابہ کا دماغ لگا دیا، کہیں دنیاوی محبت، اس ریشم کی محبت، اس ریشمی کپڑے کی محبت کہیں ان کے دل میں نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، آپ نے فوراً کہا، ساتھیو لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنت افضل من ھذا، سعد ابن معاذ کو جنت میں جو کپڑا، جو رومال ملے گا، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے ڈائیورٹ کر دیا، صحابہ کرام کے دماغ کو پھیر دیا۔ اور جب سن ہی رہے ہو تو سنو، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین بھیجا، جاؤ جزیے کا اور ٹیکس کا مال لے کر آؤ۔ ابو عبیدہ ابن الجراح جب جزیہ اور ٹیکس کا مال وہاں سے لے کے آئے اور مدینے کے انصاریوں کو پتا چل گیا کہ فجر کے بعد یہ مال تقسیم ہوگا، تو وہ پہلے ہی مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے اور فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبوی بھر گئی۔ اللہ کے نبی جب نماز پڑھانے کے لیے آئے اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، آئے مدینے کے انصاریوں، شاید تمہیں پتا چل گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے جزیہ اور ٹیکس کا مال لے کے آئے جو آج تقسیم ہوگا۔ فرمایا، ہاں اللہ کے نبی، آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، آج تمہیں مال ملے گا۔ آپ مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو تھا اور آنسوؤں کی دھارا بہتے ہوئے آپ فرمانے لگے، فواللہ مل فخر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ آپ نے جو خطاب کیا انصاریوں کے اس مجمع میں وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، وہ کپڑا تو، وہ مال تو تمہیں ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ میں اللہ کی قسم اپنے انتقال کے بعد تمہاری فقیری سے نہیں ڈرتا ہوں، تم قلاش ہو جاؤ گے اس بات سے میں نہیں ڈرتا ہوں، تم فقیر ہو جاؤ گے اس بات سے میں نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد یہ دنیا اتنی نہ پھیلا دی جائے، ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، جتنی دنیا تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی، یہ دنیا اتنی کشادہ نہ کر دی جائے، اتنی نہ پھیلا دی جائے جتنی تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی۔ فتنافسوها کما تنافسوها، پس اس دنیا کی ہوڑ میں، اس کی چاہت میں تم ریس نہ لگانے لگو، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم دوڑ نہ لگانے لگو جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے ریس لگائی اور دوڑ لگائی۔ فتہلککم کما اہلکتہم، پس یہ دنیا کی چاہت اور دنیا کی طلب تمہیں ویسے ہی برباد نہ کر دے جیسا کہ ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اپنا حصہ لینے آئے، اللہ کے نبی نے کہا آج کی رات تم اتنا آ گئے پہلے کہ صبح تک سوئے نہیں، مال کی محبت میں تم مسجد میں پہلے بیٹھ گئے، مجھے ڈر ہے کہ اتنا یہ دنیا نہ پھیل جائے جتنا پہلے کے لوگوں پر پھیل گئی تھی، اور جیسے ان لوگوں نے ریس لگائی تم بھی ریس نہ لگانے لگو، اور جیسے وہ لوگ ہلاک ہو گئے کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے یہی ابو عبیدہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا
اور ملک شام کا گورنر اس لیے بنایا ابو عبیدہ کو کیونکہ ملک شام کے اکثر علاقے انہی کی وجہ سے فتح ہوئے تھے، انہی کی وجہ سے جیتے گئے تھے۔ آج تو یہ الگ الگ کنٹری ہے، شام الگ کنٹری ہے، اردن الگ کنٹری ہے، لبنان الگ ہے، فلسطین الگ ایک کنٹری ہے۔ ذرا غور کرنا، شام الگ کنٹری، اردن الگ کنٹری، فلسطین الگ کنٹری، لبنان الگ کنٹری، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں ایک ہی ملک کا ایک ریاست، ایک صوبہ تھا، اس میں شام بھی تھا، اردن بھی تھا، فلسطین بھی تھا، لبنان بھی تھا، اتنے ملک تھے، اور اس کے گورنر کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کو شام کا جب گورنر بنایا تو ایک بار حضرت عمر ملک شام گئے اور ملک شام کی عوام سے پوچھا، لوگوں میں نے ابو عبیدہ کو تمہارا گورنر بنا کر بھیجا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں ابو عبیدہ سے؟ تمام لوگوں نے گواہی دی کہ ابو عبیدہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بہت اچھا حاکم آپ نے مجھے دیا ہے، بہت اچھا گورنر دیا ہے، ہم خوش ہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ حضرت عمر خوش ہوئے اور کہنے لگے، ابو عبیدہ تم رہتے کہاں ہو؟ مجھے تمہارے گھر چلنا ہے، کیا اپنے گھر پر چل کر مجھے 2 گھونٹ پانی نہیں پلاؤ گے؟ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں میں تھوڑا دور رہتا ہوں، آپ میرا گھر جا کر کیا کریں گے؟ حضرت عمر نے دیکھا کہ ملک شام میں بڑی ترقی ہے، چاروں طرف روشنی روشنی ہے، ملک شام ترقی کر رہا ہے، ذرا ابو عبیدہ کا گھر تو دیکھیں، ابو عبیدہ کا گھر تو دیکھیں، انہوں نے کتنی ترقی کی ہے، انہوں نے کتنا مال جمع کیا ہے، ان کا گھر دیکھیں گے تو پتا چلے گا۔ ابو عبیدہ سے ضد کرنے لگے، مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں امیر المومنین میرے گھر نہ جائیں تو بہتر ہے۔ کہا نہیں میں جاؤں گا۔ فرمایا امیر المومنین آپ کو میرے گھر میں سوائے آنکھوں کے سے آنسو نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا ابو عبیدہ میرا حکم ہے کہ تم مجھے اپنا گھر دکھاؤ۔ چلیے، اب دونوں چلے، چلتے چلتے کئی میل چلتے گئے۔ پوچھا ابو عبیدہ کہاں ہیں؟ کہا اب تو بہت قریب آ گیا ہے۔ اب دمشق میں جو شام کی راجدھانی ہے، دمشق میں انٹری ہوتی ہے، دمشق میں دمک چمک دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین مسکراتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے، یہاں کی رعایا کے لیے تم نے بہت سہولتیں مہیا فرما دی ہیں، لیکن تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہ اب تو اور قریب آ گیا ہے، دمشق کی آبادی ختم ہو جاتی ہے، جنگل نظر آنے لگتا ہے۔ فرمایا امیر المومنین نے، آئے ابو عبیدہ دمشق بھی ختم ہو گیا ہے، صحرا آ گیا ہے، جنگل کہاں ہے؟ کہا وہ جو جھونپڑی دکھائی دے رہی ہے بس وہیں تک چلنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس جھونپڑی میں رہتے ہو؟ کہ ہاں وہی میرا گھر ہے، ذرا آگے چلیے۔ جب اندر لے کے جاتے ہیں جھونپڑی کے پاس تو کہا کہ اس گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ فرمایا آئیے اور چلیے۔ حضرت عمر اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے، کھجور کے پتوں کی چھت بنی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے کھجور کے پتوں پہ نظر ڈالی، نیچے زمین پہ نظر ڈالی، کچا صحن۔ کہا آئے ابو عبیدہ، جو شخص شام کا، اردن کا، فلسطین کا، لبنان کا گورنر ہے اور اس کا گھر مٹی کا کچا اور اس کے گھر کا لینڈر کھجور کے پتوں کا بنا ہوا، کہا تم یہاں رہتے ہو؟ ہاں۔ تمہارا بستر کہاں ہے؟ امیر المومنین نے پوچھا۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں آئے امیر المومنین یہ مصلی جو دکھائی دے رہا ہے، ہاں کہا یہی مصلی ہے جس پر میں نماز پڑھتا ہوں اور تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہوں، اور پھر اسی مصلی پر میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ پھر مجھے صبح اٹھنا پڑتا ہے، تو بستر کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں اسی مصلی پر نماز پڑھتا ہوں اور جب سونے کی ضرورت ہوتی ہے تو سو جاتا ہوں۔ یہ واقعہ سیر اعلام النبلہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہا کہ کوئی برتن نہیں دکھائی دے رہا ہے، چولہا نہیں دکھائی دے رہا ہے، برتن نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر ہو اور سونے کے لیے بستر نہیں تو مصلی تو ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانے کے لیے برتن نہ ہو؟ ہے ابھی دکھاتا ہوں۔ فوراً اس کھجور کے پتوں میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس ہاتھ کو داہنی طرف ڈالا، وہاں مٹی کا ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں پانی بھرا ہوا تھا، اس پیالے کو اٹھایا، اس میں سوکھی روٹی کو ڈال دیا تھا جو نرم ہو رہی تھی۔ حضرت عمر
کو دیا, امیر المومنین یہ پیالہ ہے اور اس میں پڑی ہوئی روٹی یہی میری غذا ہے. فرمایا ابو عبیدہ تم یہ کھاتے ہو؟ فرمایا نہیں, میں تو جب شام جاتا ہوں تو 3-4 دن کے لیے جب میں یہاں آتا ہوں تو شام میں ہی ایک عورت رہتی ہے, میں اسی سے 4-5 دن کی روٹیاں اکٹھی بنوا لیتا ہوں اور جب میں یہاں آتا ہوں تو میں لے کے چلا آتا ہوں. جب تک وہ روٹی نرم رہتی ہے میں کھاتا رہتا ہوں, جب وہ روٹی سوکھ جاتی ہے تو میں اسی پانی میں اس کو نرم کرنے کے لیے ڈال دیتا ہوں اور جب وہ نرم ہو کر پھول جاتی ہے تو میں یہی روٹی کے ٹکڑے چبا لیتا ہوں, کھا لیتا ہوں. یہی میری دنیا ہے. حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے, اور جب روئے تو حضرت ابو عبیدہ کا جواب سنیے, امیر المومنین اب آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے, اب میرے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو وہیں پر منع کر رہا تھا لیکن آپ کو دیکھنا تھا میرا گھر, آپ کو آئیڈیا لگانا تھا کہ دیکھے ابو عبیدہ نے کیا کمایا ہے, ابو عبیدہ نے کتنی ترقی کی ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے گھر میں جانے کے بعد آنسو نچوڑنے کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن اب رحم کیجئے میرے اوپر, یہ سارا کام میں نے اللہ کی رضامندی کے لیے کیا, اب اللہ کے واسطے یہ کسی اور سے تذکرہ مت کرنا, کسی اور کے سامنے ذکر کر کے میری اللہ کے ساتھ بتائی ہوئی زندگی کو, دنیا میں رہنے والی زندگی کو, اس کی ثواب کو کم مت کر دینا, اب کسی سے تذکرہ مت کرنا. میرے بھائیوں, گورنر ہے معمولی نہیں, شام کا, اردن کا, فلسطین کا, لبنان کا, لیکن حال یہ ہے کہ اس کے گھر میں سونے کے لیے گدا نہیں ہے, حال یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے چکن اور مٹن نہیں ہے, حال یہ ہے اس گورنر کا کہ وہ اپنے گھر کے مٹی کے پیالے میں سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کو ڈالتا ہے اور جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اسی کو چباتا ہے. دنیا میں یہ بھی رہے لیکن دنیا کو کبھی اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا, اور یہی دنیا کی حیثیت ہے. میرے بھائیوں, بس اتنی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, اور دنیا کی رنگینیوں سے اور دھوکے سے ہماری زندگی کی حفاظت فرما اور ہمیں محفوظ فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا, اور جب ہمارا